غالہ مظفر صاحبہ تلاوت کرو. کون ہے؟ چلو کرو. دونوں غزالیں اکٹھی بیٹھی ہیں؟ اچھا وہ بھی تو غزالہ ہے. اچھا چلو کوئی بات نہیں. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. جزاك الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کا نام لے کر جو بے حد کرم کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. تفسیر صغیر سے ترجمہ پیش ہے. نبی پر اس معاملے میں جو اس پر اللہ نے فرض کیا ہے کوئی الزام نہیں. یہی طریق اللہ نے پہلے لوگوں میں جاری کیا تھا اور خدا کا حکم تو ایک فیصلہ شدہ چیز ہے، کوئی اسے ٹلا نہیں سکتا. یہی سنت پہلے گزرے ہوئے پیغمبروں میں جاری تھی جو اللہ کے پیغام لوگوں کو پہنچا دیتے تھے اور اس سے ڈرتے تھے اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے اور حساب لینے میں اللہ کافی ہے. نہ محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ تھے، نہ ہیں نہ ہوں گے، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں اور اللہ ہر ایک چیز سے خوب آگاہ ہے. اچھا جی. دردانہ احمد حدیث. دردانہ احمد پڑھو حدیث. کیا دیکھ رہی ہو؟ وعلیکم السلام. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ان ابی ہریرہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی آخر الانبیاء و ان مسجدی ھذا آخر المساجد. ترجمہ لبینہ احمد. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب اس حدیث کا اردو ترجمہ اور تشریح پیش ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں آخری نبی ہوں اور میری یہ مسجد مدینہ کی آخری مسجد ہے.
مسجد نبی کی آخری مسجد ہونے کے یہ معنی نہیں ہے کہ آئندہ کوئی مسجد ہی نہیں بنے گی، بلکہ اس کے یہ معنی ہے کہ یہ مسجد آئندہ دوسری بننے والی مساجد کے لیے مکمل اور دائمی نمونہ کے طور پر ہوگی، اور اس کے اتباع میں دوسری مساجد تعمیر ہوں گی اور اس مسجد کے تابع ہوں گی۔ بس اس طرح آخری نبی کے معنی یہ ہے کہ جو بھی نبی یا ولی ہوگا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابع ہوگا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے فیضان سے اسے مقام حاصل ہوگا۔ اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ آئندہ کسی قسم کا کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔ اچھا، سب میں باقیوں کی آواز آ گئی ہے، صرف تمہیں آئی ہے، بیٹھو۔ جی ہاں جی، اقتباس عزیزہ نعمانہ ملی، کون ہے نعمانہ ملی؟ پیارے حضور، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ملفوظات حضرت مسیح موعود علیہ السلام میں سے ایک اقتباس جو انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بیان فرمایا ہے پڑھ کر سنانا چاہتی ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، وہ اعلیٰ درجہ کا نور جو انسان کو دیا گیا، یعنی انسان کامل کو، وہ ملائک میں نہیں تھا، نجوم میں نہیں تھا، قمر میں نہیں تھا، آفتاب میں بھی نہیں تھا، وہ زمین کے سمندروں اور دریاؤں میں بھی نہیں تھا، وہ لال اور یاقوت اور زمرد اور الماس اور موتی میں بھی نہیں تھا، غرض وہ کسی چیز ارضی اور سماوی میں نہیں تھا، صرف انسان میں تھا، یعنی انسان کامل میں، جس کا اتم اور اکمل اور اعلیٰ اور عرفہ فرد ہمارے سید و مولا، سید الانبیاء، سید الاحیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ سو وہ نور اس انسان کو دیا گیا اور حسب مراتب اس کے تمام ہم رنگوں کو بھی، یعنی ان لوگوں کو بھی جو کسی قدر وہی رنگ رکھتے ہیں، اور یہ شان اعلیٰ اور اکمل اور اتم طور پر ہمارے سید، ہمارے مولا، ہمارے ہادی نبی امی صادق و مصدوق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جاتی تھی۔ روحانی خزائن جلد 5 آئینہ کمالات اسلام، صفحہ نمبر 160 تا 162۔ جزاک اللہ۔ یہ رویت النور، رویت النور، رویا تو پھر حمزہ ڈالنا چاہیے تھا۔ حضور اور میری پیاری بہنوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلام حضرت مسیح موعود علیہ السلام۔ کبھی نصرت نہیں ملتی در مولا سے گندوں کو، کبھی وہ
کھڑے ہو کر نماز پڑھنا کمال ہے. جی بقیت النور، بقیت النور، بقیت النور یا بقایا نور ہے؟ بقیت النور، بقایا نور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے حضور، میری پریزنٹیشن کا عنوان ہے مسیح ہندوستان میں. اس عنوان پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ایک تصنیف بھی ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک کام کسر صلیب بھی تھا، اور اس سلسلہ میں کتاب مسیح ہندوستان میں حرف آخر کہی جاتی ہے. اس کتاب کی روشنی میں مسیح کا صلیبی موت سے بچ کر ہندوستان جانا میں ثابت کرنے کی کوشش کروں گی. سب سے پہلے تو میں عیسائیوں اور غیر احمدی مسلمانوں کے غلط عقیدہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ چلے گئے ہیں، ان دونوں کے اس عقیدہ کے فرق کو بیان کروں گی. عیسائی تو اس بات کے قائل ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صلیب پر جان دی اور پھر زندہ ہو کر آسمان پر مجسم عنصری چڑھ گئے، اور کہتے ہیں کہ دنیا کا خدا اور مالک وہی یسوع مسیح ہے. وہی ہے جو دنیا کے آخر میں سزا جزا دینے کے لیے جلالی طور پر نازل ہوگا. تب ہر ایک آدمی جس نے اس کو یا اس کی ماں کو خدا کر کے نہیں مانا پکڑا جائے گا اور جہنم میں ڈالا جائے گا. غیر احمدی مسلمانوں کے عقیدہ کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کچھ یوں بیان فرماتے ہیں کہ مسلمان کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مصلوب نہیں ہوئے، نہ صلیب پر مرے، بلکہ اس وقت جب کہ یہودیوں نے ان کو مصلوب کرنے کے لیے گرفتار کیا تو خدا کا فرشتہ ان کو مجسم عنصری آسمان پر لے گیا، اور اب تک وہ آسمان پر زندہ موجود ہیں. اور کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بزرگ نبی ہیں، مگر نہ خدا ہیں اور نہ خدا کا بیٹا ہیں. اور اعتقاد رکھتے ہیں کہ وہ آخری زمانہ میں 2 فرشتوں کے کندھے پر ہاتھ رکھے ہوئے دمشق کے مینارہ کے قریب یا کسی اور جگہ اتریں گے اور امام محمد مہدی کے ساتھ مل کر دنیا کی تمام غیر قوموں کو قتل کر ڈالیں گے، بجز ایسے شخص کہ جو بلا توقف مسلمان ہو جائے اور کسی کو نہیں زندہ چھوڑیں گے. اب میں چند بائبل کے دلائل پیش کروں گی جن سے یہ اعتقاد کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہود کی شرارت سے مصلوب ہو گئے اور پھر زندہ ہو کر آسمان پر چلے گئے بالکل غلط ثابت ہوتا ہے. متی باب 12 آیت 40 میں لکھا ہے، یونس 3 رات دن مچھلی کے پیٹ میں رہا، ویسا ہی ابن آدم 3 رات دن زمین کے اندر رہے گا. خدا کی پاک کتابیں بتاتی ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں فوت نہیں ہوئے، بلکہ صرف زیادہ سے زیادہ بے ہوشی کی حالت میں تھے. اور وہ گواہی دیتی ہیں کہ یونس علیہ السلام خدا کے فضل سے مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہے اور زندہ نکلے، اور پھر آخر میں ان کی قوم نے ان کو قبول کیا. اس مثال میں یہ اشارہ کیا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی زمین کی فوت نہیں ہوئے، بلکہ زمین کے پیٹ سے نکل کر پھر سے اپنی قوم کو ملیں گے. یہ پیش گوئی پوری ہوئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیبی موت سے بچ کر ان بنی اسرائیل کے 10 فرقوں کی طرف خدا کا پیغام پہنچانے کے لیے نکلے، جو کہ 721 برس پہلے شال مندر شاہ اسور سمریا اسیر کر کے لے گیا. یہ وہ اسرائیلی کھوئی ہوئی بھیڑیں تھیں جنہوں نے افغانستان، کشمیر اور تبت میں آ کر اپنے باپ دادا کا مذہب ترک کر دیا تھا اور اکثر بدھ مذہب میں داخل ہو گئی تھیں. پھر بائبل میں ذکر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صلیبی موت سے بچنے کے لیے خدا سے بڑی بے قراری کے ساتھ دعا کی، ایلی ایلی لما شبختنی، یعنی اے میرے خدا تو نے کیوں مجھے چھوڑ دیا. ایک نبی ہمیشہ خدا کے طے شدہ منشاء پر لبیک کہہ کر آگے بڑھتا ہے، تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی نجات کی دعا کیسے کر سکتے ہیں اگر ان کی صلیبی موت طے شدہ تھی؟ بائبل میں صلیب والے دن کے بیانوں سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت صلیب پر واقع نہیں ہوئی. صلیبی موت اس زمانہ کے پھانسی کی طرح نہیں ہے کہ انسان تقریباً فوراً ہی مر جائے، بلکہ مجرم کو 3 دن تک صلیب پر لٹکائے رکھتے تھے اور روٹی اور پانی کو نزدیک نہیں آنے دیتے تھے، اور پھر آخر میں ہڈیاں توڑ دیتے تھے. بائبل سے ظاہر ہوتا ہے
کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 3 دن تک بھوکے اور پیاسے صلیب پر نہیں رہے اور نہ ہی ان کی ہڈیاں توڑی گئیں، بلکہ تقریباً 2 گھنٹے صلیب پر رہے، کیونکہ خدا کی منشاء اور فضل کے مطابق دن کے آخری حصہ میں صلیب دینے کی تجویز ہوئی، اور چونکہ وہ جمعہ کا دن تھا اور اگلے دن سبت تھا، تو یہ یہودیوں کے لیے قابل سزا جرم تھا کہ کسی کو سبت یا سبت کی رات صلیب پر رہنے دیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچانے کے لیے زمینی اسباب کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے آسمانی اسباب بھی پیدا کیے۔ جب 6واں گھنٹہ ہوا یعنی 12 بجے کے بعد، تو ایک ایسی آندھی آئی جس سے ساری زمین پر اندھیرا چھا گیا، اور اندھیرے کی شدت سے یہودیوں کو ڈر تھا کہ سبت کی رات آ گئی تو انہیں تاوان دینا پڑے گا، اس لیے انہوں نے جلدی سے عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب سے اتار دیا۔ اسی طرح بائبل میں صلیبی موت سے بچنے کی کئی شہادتیں ملتی ہیں، جیسا کہ ان کا صلیب سے اترنے کے بعد اپنے حواریوں سے ملنا، ان کو اپنے زخم دکھانا، ان کے ساتھ مل کر کھانا کھانا، ایک لمبا سفر طے کرنا اور ایک مرہم کا استعمال کرنا۔ اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ اگر موت کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک جلالی جسم حاصل کر چکے تھے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ایک فانی جسم کی عادات اور مجبوریاں رکھتے تھے؟ بائبل خود صلیبی موت اور مسئلہ کفارہ کو باطل ثابت کرتی ہے۔ اب میں ان شہادتوں کا ذکر کروں گی جو حضرت مسیح علیہ السلام کے بچ جانے کی نسبت قرآن کریم اور حدیث میں بیان کی گئی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا قَتَلَهُ وَمَا صَلَبَهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، یعنی وہ یقیناً اسے قتل نہیں کر سکے اور نہ اسے صلیب دے کر مار سکے۔ جی پڑھو قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا قَتَلَهُ وَمَا صَلَبَهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، یعنی قرآن شریف نکالو، قرآن شریف چلو پڑھو پڑھتی جاؤ، پڑھی جاؤ آگے چل دو۔ یعنی وہ یقیناً اسے قتل نہیں کر سکے اور نہ اسے صلیب دے کر مار سکے، بلکہ ان پر معاملہ مشتبہ کر دیا گیا۔ اب ظاہر ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو ہیروڈس اور پلاطس کے علاقہ میں کوئی عزت نہیں ملی، لیکن افغانستان، انڈیا میں آنے کے بعد بنی اسرائیل کے 10 فرقوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کی دعوت قبول فرمائی، اور ان قوموں میں مسیح علیہ السلام نے بڑا مرتبہ پایا۔ حدیث کی روح سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 125 برس کی عمر پائی، اور انہوں نے دنیا کے اکثر حصوں کی سیاحت کی، اس لیے مسلمان انہیں نبی سیاح کہلاتے ہیں۔ اب یہ ظاہر ہے کہ اگر وہ صرف 33 برس کی عمر میں آسمان کی طرف اٹھائے گئے تھے تو پھر 125 برس کی روایت صحیح نہیں، اور نہ ہی چھوٹی سی عمر 33 برس میں سیاحت کر سکتے تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحقیق کے مطابق بنی اسرائیل کے 10 فرقوں کو ڈھونڈنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو سفر اختیار کیا تھا، اس کا نقشہ حضور نے اپنی کتاب مسیح ہندوستان میں بنایا۔ اس نقشے پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام اسرائیل سے فارس، فارس سے افغانستان اور پھر انڈیا سے کشمیر کی جانب گئے۔ اس تحقیق سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سفر کا آخری مقام سری نگر ٹھہرا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانہ میں سری نگر میں ایک قبر دریافت کی گئی جس کو یسوع حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانہ میں سری نگر میں ایک قبر دریافت کی گئی جس کو یسوع اسف کی قبر کہلایا جاتا ہے، یوز آصف کی قبر کہلایا جاتا ہے۔ یہ قبر یہودیوں کی رسم کے مطابق ایک ہوادار اور کشادہ کوٹھے کی طرح اور آپ ڈال کے دیا کریں، لائیں مجھے نہیں شبہ کی چھوڑیں آپ، ویسے غلط پڑھا ہے اس نے،
مجھے پتہ ہے. ہاں تو ہاں ذرا پڑھو. یہ قبر یہودیوں کی رسم کے مطابق ایک ہوادار اور کشادہ کوٹھے کی طرح بنائی گئی ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے محققین کی توجہ اس قبر کی تحقیق کی طرف کروائی ہے. آج اس موضوع پر جس قدر بھی تحقیقات ہو رہی ہیں، ان کی بنیاد حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا دنیا کا اس طرف اشارہ دلانا ہے. آخر میں میری دعا ہے، ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین. چلو دوبارہ پڑھو تم. وما قتلوا وما قتلہ وما صلبہ ولکن شبہ لہ. ادھر آؤ دکھاؤ مجھے. بغیر اعراب کے لکھا ہوا ہے. ہاں عربی میں نے کہا عربی میں عربی میں لکھا کر. ہاں دوبارہ پڑھو. وما قتلہ وما صلبہ ولکن شبہ لہم. وما قتلو ہو وما صلبہ. تم غلط پڑھ رہی ہو نا. قتل لہو پہلے پڑھا تھا تم نے. یہ ہے وما قتلو ہو وما صلبو ہو. وما قتلہ وما صلبہ. ہاں تو قتل لہو پہلے کر دیا تم نے، پھر قتل لہو پڑھ دیا. اس لیے قرآن شریف جب پڑھنا ہوتا ہے اس میں اعراب ڈال کے پڑھا کریں. ٹھیک ہے. قرآن شریف پڑھنا آتا ہے نا، پھر قرآن شریف کے اصل الفاظ اس طرح بولڈ لکھا کر پڑھنے چاہیے اصل میں. کون ہے تیاری کرانے والا؟ عربی میں لکھ کے دیا کریں ان کو. چلو اب خیر شمائلہ قمر نظم پڑھو. السلام علیکم حضور. تمہاری بہن کا امتحان ہو گیا؟ گھنٹے کا امتحان تھا؟ 3 گھنٹے کا تھا. 3 گھنٹے کا؟ جی 4:30 میرا ختم ہوا. اچھا ٹھیک ہو گیا. ہاں جی. چلو پھر بس دعا کرنا کہ نظم پڑھو، دعا ہوتی رہے گی انشاءاللہ. اے عزیزو سنو کہ بے قرآن حق کو ملتا نہیں کبھی انسان. دل میں ہر وقت نور بھرتا ہے، سینے کو خوب صاف کرتا ہے. اے عزیزو سنو کہ بے قرآن اس کے اوصاف کیا کروں میں بیان. وہ تو دیتا ہے جاں کو اور ایک جاں. اس کے اوصاف کیا کروں میں بیان. وہ تو دیتا ہے جاں کو اور ایک جاں. وہ تو چمکا ہے نیر اکبر، اس سے انکار ہو سکے کیوں کر. اے عزیزو سنو کہ بے قرآن بحر حکمت ہے وہ کلام تمام. عشق حق کا پلا رہا ہے جام. بحر حکمت ہے وہ کلام تمام. عشق حق کا پلا رہا ہے جام. درد مندوں کی ہے دوا وہ
وہی ایک ہے، خدا سے خدا نما وہی ایک، اے عزیزو سنو کہ بے قرآن حق کو ملتا نہیں کبھی انسان، اے عزیزو سنو کہ بے قرآن۔ جزاک اللہ حضور۔ تم بھی آ رہتی ہو؟ جی حضور۔ اچھا اچھا، تمہاری شادی ہوئی ہے یہاں؟ ہاں جی جی حضور۔ جی عطیات ندیم۔ پیارے حضور، السلام۔ آج میں ختم نبوت کے بارے میں کچھ بتاؤں گی جس کا ڈچ ترجمہ پریزنٹیشن میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت احمدیہ اور مسلمانوں کی دیگر فرقوں کے درمیان متعدد مسائل اختلاف کا باعث ہیں، لیکن ختم نبوت ایک ایسا مسئلہ ہے جو اس مسائل میں سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ گویا کہ دیگر تمام مسائل اس مسئلہ میں آتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ مسئلہ اپنی ذات میں نہ سمجھنے کی بنا پر اختلاف بن گیا ہے۔ مسلمانوں کے دیگر فرقے ختم نبوت سے یہ مراد لیتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت اس طرح ختم ہو گئی کہ ان کے بعد کبھی کوئی نبی نہیں آئے گا، اور اپنی اس نظریہ کی بنیاد قرآن کی ایک آیت پہ رکھتے ہیں۔ ابھی جس آیت کی تلاوت ہوئی ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے جیسے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے خاتم ہیں، اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ اگر دیانتداری سے اس پہ غور کیا جائے تو نہ صرف اس آیت سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلند شان ظاہر ہوتی ہے، بلکہ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل پیروی اور آپ کے عشق میں فنا کے نتیجہ میں نبوت کا انعام بھی مل سکتا ہے۔ اس آیت کے متعلق جماعت احمدیہ کے مخالف یہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں جو خاتم النبیین کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں اس سے یہ مراد لیتے ہیں کہ آپ کے بعد نبوت کا سلسلہ بالکل ختم ہو جائے گا، کیونکہ آپ نبیوں کی مہر ہے۔ مہر کسی چیز کو بند کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، چنانچہ کبھی کسی خط کو بند کرنا ہو تو اس پر مہر لگاتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ مہر کا کام بند کرنا نہیں ہوتا بلکہ تصدیق کرنا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مہر کی تصدیق کے لیے کچھ الفاظ لکھے ہوتے ہیں، بلکہ اردو زبان میں تو یہ ایک عام محاورہ بن چکا ہے کہ فلاں شخص نے فلاں ترکیب پر فلاں مہر لگا دی، جس کے یہ معنی ہیں کہ اس نے اس پر مہر لگا کے اس کی تصدیق کر دی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نرینہ اولاد بے شک نہیں، لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں، اور چونکہ خدا کے رسول روحانی باپ ہوتے ہیں اس لحاظ سے آپ ہرگز بے اولاد نہیں، لیکن بہت سی روحانی اولاد کے باپ ہیں۔ پھر آپ معمولی رسول بھی نہیں بلکہ خاتم النبیین ہیں، اور آپ صرف عام مومنوں کے باپ نہیں بلکہ روحانی طور پر نبیوں کے باپ ہیں، اور آپ کو وہ بلند مقام حاصل ہے کہ اب کوئی نبی نہیں آ سکتا جب تک آپ کی تصدیقی مہر اس کے ساتھ نہ ہو۔ گویا کہ آپ عام مومنوں کے ہی روحانی باپ نہیں بلکہ نبیوں کے بھی روحانی باپ ہیں۔ چونکہ نبی لوگوں کی اصلاح کے لیے آتا ہے، اس لیے اس امت کی اصلاح کے لیے بھی نبی آ سکتا ہے۔ چنانچہ اس امت کی اصلاح کے لیے خدا تعالیٰ فرماتا ہے، اے بنی آدم، اگر تمہارے پاس تم میں سے رسول آئے تو جو بھی تقوی اختیار کرے اور اصلاح کرے تو ان لوگوں پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور وہ غمگین نہیں ہوں گے۔
اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ جیسے دیگر امتوں میں اس امت کی اصلاح کے لیے نبی آتے رہے، جیسے بنی اسرائیل میں بے شمار نبی آئے، اس طرح اس امت میں بھی نبی آ سکتے ہیں جو قرآن کریم کے ذریعہ ہی اصلاح کریں گے۔ اور اگر کبھی کسی نبی نے نہ آنا ہوتا تو خدا تعالیٰ کیوں فرماتا کہ جب کوئی نبی آئے تو اس کو مان کر اپنی اصلاح کرنا، تا خدا تعالیٰ مغفرت کی چادر میں ڈھانپ لے۔ اس کے علاوہ احادیث سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ اس امت میں کسی وقت میں بگڑنا تھا اور اس بگاڑ کو دور کرنے کے لیے اور اصلاح کے لیے نبی آ سکتا تھا، جیسا کہ جماعت احمدیہ کے ختم نبوت سے متعلق یہ موقف ہے کہ امت مسلمہ کو نبوت کا انعام بھی مل سکتا ہے۔ اس موقف کی تائید مسلمانوں کے مختلف بزرگ علماء نے بھی کی ہے۔ مثلاً حضرت محی الدین ابن عربی اپنی کتاب فتوحات مکیہ میں فرماتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیروی میں نبی آ سکتا ہے، کیونکہ قرآن کریم آخری شریعت ہے اور اب کوئی نئی شریعت نہیں آ سکتی۔ اس طرح کہ ختم نبوت کی تشریح کرتے ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تو کہا کریں کہ آپ خاتم الانبیاء ہیں، مگر یہ نہ کہا کریں کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے جس کی خبر دی وہ آنے والا مسیح اور مہدی حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام تھے، جن کی پیدائش 1835 میں ہوئی۔ آپ کو خدا تعالیٰ نے بھیجا کہ آپ اسلام کے پیغام کو دنیا میں پھیلائیں، جیسا کہ خدا تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کریم کے ذریعہ سے بتایا۔ آپ ایک امتی نبی ہیں۔ آپ کو خدا تعالیٰ کے حکم سے جماعت احمدیہ کا آغاز کرنے کا موقع ملا، توفیق عطا فرمائی، اور آپ نے جماعت احمدیہ کا آغاز 1889 میں لدھیانہ میں کیا۔ جماعت احمدیہ صدق دل سے ختم نبوت پر ایمان لاتی ہے اور اس کا انکار خیال کفر کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلیٰ مقام کو سمجھنے اور نبوت کے انعام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ تمام دنیا میں ہدایت نصیب ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔ ماریہ باسط اعظم۔ کلام حضرت مسیح موعود علیہ السلام۔ دوستو جاگو کہ اب پھر زلزلہ آنے کو ہے، پھر خدا قدرت کو اپنی جلد دکھلانے کو ہے۔ دوستو جاگو کہ اب پھر زلزلہ آنے کو ہے، کیوں نہ آوے زلزلے، تقویٰ کی راہ گم ہو گئی، ایک مسلمان بھی مسلمان صرف کہلانے کو ہے۔ جس کو دیکھو بدگمانی میں ہی
حد سے بڑھ گیا، گر کوئی پوچھے تو 100 عیب بتلانے کو ہے۔ دوستو جاگو کہ اب پھر زلزلہ آنے کو ہے۔ چھوڑتے ہیں دین کو اور دنیا سے کرتے ہیں پیار، سو کرے واعظ و نصیحت کون پچھتانے کو ہے۔ ہاتھ سے جاتا ہے دل، دی کی مصیبت دیکھ کر، پر خدا کا ہاتھ اب اس دل کو ٹھہرانے کو ہے۔ دوستو جاگو کہ اب پھر زلزلہ آنے کو ہے۔ اس لیے اب غیرت اس کی کچھ تمہیں دکھلائے گی، ہر طرف یہ آفتیں جہاں ہاتھ پھیلانے کو ہے۔ موت کی راہ سے ملے گی اب تو دین کو کچھ مدد، ورنہ دین آئے دوستو ایک روز مر جانے کو ہے۔ دوستو جاگو کہ اب پھر زلزلہ آنے کو ہے۔ یا تو ایک عالم تھا قرباں اس پہ، یا آئے یہ دن ایک عبد بھی اس دین کے جھٹلانے کو ہے۔ دوستو جاگو کہ اب پھر زلزلہ آنے کو ہے۔ پھر خدا قدرت کو اپنی جلد دکھلانے کو ہے۔ دوستو جاگو کہ اب پھر زلزلہ آنے کو ہے۔ جزاک اللہ۔ چاہیے منازع جمیلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے حضور اور عزیز بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری تقریر کا عنوان ہے تحریک وقف نو اور ہماری ذمہ داریاں۔ الحمدللہ وقف نو کی تحریک کو قائم ہوئے 25 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ ہمیں سے کئی واقفین اپنے وقف کی ذمہ داریاں باقاعدہ طور پہ
ادا کرنے کے قابل ہو چکے ہیں۔ بے شک ہمارے والدین نے ہمیں ہماری پیدائش سے پہلے ہی وقف کر دیا تھا، کیونکہ ان کی خواہش تھی کہ وہ خدا کے نیک اور پیارے بندوں کی طرح اپنے رب کے حضور خوبصورت تحفہ پیش کریں۔ وقف نو کے یہ تحریک ہم پر یہ ذمہ داریاں عائد کرتی ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونے والے خوبصورت تحفے کی طرح اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اپنے آپ میں نیک اور اچھے باتیں پیدا کرنے ہیں اور بری باتوں اور برے کاموں سے خود کو بچانا ہے۔ جس قدر ہم اپنے اندر نیک اور پاکیزہ عادتیں پیدا کریں گے، اسی قدر ہم خوبصورت اور پیارا تحفہ بنیں گے۔ پیارے آقا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے خطبات اور وقف نو کے ساتھ کلاسز میں بہت سے اچھی باتیں بتائی ہیں۔ ہمیں ان سب اچھی باتوں کو کرنے کی عادت ڈالنا چاہیے، مثلا نمازوں کی باقاعدگی سے ادا کرنے کی عادت ڈالنا، ہر روز صبح قرآن پاک کی تلاوت کرنا، امی ابا کا کہنا ماننا، ہمیشہ سچ بولنا، اگر کوئی دوسرے تکلیف میں ہو تو فوراً اس کی مدد کرنا، اپنے غصہ پر قابو رکھنا اور معاف کرنے کی عادت ڈالنا، بڑوں کی عزت کرنا اور چھوٹوں کی محبت کرنا، برے دوستوں سے بچنا اور نیک لوگوں کو دوست بنانا، اسکول کی پڑھائی دل لگا کے کرنا، اپنی کلاس اور اسکول میں مثالی بچہ بننے کی کوشش کرنا، انٹرنیٹ پر وقت ضائع نہ کرنا، ٹی وی ہر وقت دیکھنے کے بجائے امی ابا کی مدد سے پروگرامز کا انتخاب کرنا اور چھوٹی بچیوں کو ٹی وی پر کارٹون دیکھنے کے لیے وقت مقرر کرنا، MTA پر حضور کے کلاسز باقاعدگی سے دیکھنا اور حضور کے خطبات سننا، حضور کو باقاعدگی سے دعا کے لیے خط لکھنا، جماعت کے مقامی پروگراموں میں باقاعدگی سے شامل ہونا، پڑھائی میں محنت کر کے ان شعبوں میں جانے کی کوشش کرنا جہاں پر جماعت کو ضرورت ہے، مثلا لڑکیوں کے لیے ڈاکٹر بننا، ٹیچر بننا اور زبانیں سیکھنا۔ اسی طرح اردو زبان بچپن سے پڑھنا اور لکھنا سیکھنا اور اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا کرتے رہنا کہ وہ ہم سب کو اچھی واقفات نو بنا دے۔ آخر میں پیارے آقا سے دعا کی درخواست کرتی ہوں کہ آپ ہم سب واقفین نو ہالینڈ کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وقف کی روح کو سمجھانے والے نیک اور اچھے واقفات نو بنا دے، آمین۔ اچھا بس جی ختم ہو گیا؟ کچھ اور 5-7 منٹ ہیں تمہارے پاس؟ کیا سمجھ آئی اتنی تقریر کی اس نے؟ کیا کرنا چاہیے وقفہ دنوں کو؟ گلشن وقفے نو ناصرات نہیں لکھا ہوا اس پہ؟ لجنہ ناصرات مشترکہ تھی، چلو خیر، کیا کہا ہے اس نے؟ اتنی لمبی تقریر کر دی بیچاری نے، یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے، کہ سمجھ بھی آئی ہے کیا کرنا چاہیے؟ ان کو سے میں پوچھ رہا جن کی شادیاں ہو گئی ہیں، جن کی نئی شادیاں ہیں ان سے پوچھ رہا ہوں، کس کی بعد شادی ہو گئی؟ اچھا چلو، کیا سمجھ آئی ہے؟ یہ کہ آپ کو ہر روز تلاوت کرنی چاہیے، ہر وقت تلاوت نہیں کرنی چاہیے، روزانہ تلاوت کرنی چاہیے، اور نماز ویسے تو ہر وقت ہی کرنی چاہیے لیکن کر نہیں سکتے، جی مشکل ہے کرنے کو، تو شک ہر وقت ہی کرنی چاہیے لیکن کر نہیں سکتے، مشکل ہے، باقی کام بھی ہوتے ہیں۔ جی ہاں، نمازیں پہلے تو 5 نمازیں وقت پڑھنی چاہیے، ہاں جی سمجھ آئی؟ جی، یہ نہیں ہے کہ سردیوں میں ظہر عصر کی نماز جو ہے وہ چھوٹے دن ہوتے ہیں تو گول ہو جائے۔ جی جی، پھر تلاوت کرنی چاہیے روز۔ ظہر عصر کی نماز پڑھتے ہو تم لوگ اسکول میں؟ جب اسکول آ جاتے ہیں سردیوں میں پڑھتے ہیں۔ کس طرح پڑھتے ہو؟ اسکول میں پڑھتے ہو، راستے میں پڑھتے ہو، کیا کرتے ہو؟
کیا طریقہ ہے؟ حضور میں جب ہاسپٹل میں ہوتی ہوں تو انہوں نے اس مسلمانوں کے لیے اپنی ایک جگہ وہ تو چلا وہاں تو بڑی کلاسوں میں جاتا ہے. چھوٹے اسکولوں میں کیا کرتے ہیں؟ چھوٹے اسکولوں میں تو پڑھتی رہی، اس وقت کیا کرتی تھی؟ چھوٹے اسکول میں ویسے چھٹی بھی مجھے جلدی ہو جاتی ہے، میں راستے میں بھی پڑھ لیتی ہوں. 2 بجے تک چھٹی ہو جاتی ہے؟ 3 بجے تک. جی 3 بجے دن سن سیٹ کتنے بجے ہوتا ہے؟ 4 بجے؟ 4:30؟ 4:30 بجے. اچھا، ظہر عصر کی نمازیں باقاعدہ پڑھا کرو. اچھا، کون کون پڑھتا ہے باقاعدہ؟ جو نہیں پڑھتے وہی پڑھ لیا کریں. اور کوئی بات بتاؤ. حضور میرے ایک دوست نے گھر میں ایک کیک بنایا اور اس میں ایک کیک بنایا. ہاں جی، اور اس میں نے الکوہل ڈالی تھی. میں نے اس سے پوچھا تھا کہ اس نے کیک میں کیا ڈالا تھا. اس نے کہا تھا کہ اس نے اس میں جلا کے الکوہل بھی ڈالا تھا، لیکن وہ مجھے کہہ رہی بھی تھی کہ میں وہ کھا سکتی ہوں. لیکن ہم کھا سکتے ہیں؟ نہیں کھا سکتی. تین سے رستے کھولنے کی بات ہے. پہلے جلا کے پھر فلاں کر کے پھر فلاں کر کے، سوائے کو مجبوری ہو. دوائیوں میں بھی الکوہل پڑتی ہے، تو دوائیوں میں کھانسی کے سیرپ رہتے ہیں، یہ بعض ایسی دوائیاں ہومیوپیتھک دوائیاں، ان میں پڑتی تھوڑی سی الکوہل، لیکن وہ کھا لیتے ہیں. وہ ایک علاج ہے، ضرورت ہے. یہ کھانے کے بہانے جو کھانا ہے نا، یہ غلط ہے. یہاں کے جو نسخے آتے ہیں نا، ریسیپیز آتی ہیں ٹی وی پہ دکھاتے ہیں، BBC پہ دکھا رہے ہوتے ہیں، وہاں یہاں بھی کوئی چینل ہوتے ہوں گے فوڈ کے، اس پہ دکھاتے ہوں گے. ان کی تو عادت ہے ہر کھانا ڈالو اس پہ الکوہل ڈال دو. گوشت پکا رہے ہیں تو اس میں شراب ڈال دو تھوڑی سی، اور کہتے ہیں کہ جو پک گئی، پکنے سے کیا ختم ہو گیا قصہ. یہ غلط چیز ہے. احمدیوں کو نہیں کھانا چاہیے. اس طرح سے بہانے ملتے جائیں گے اور پھر وہی ثبت کی طرح بہانے نکال کے نا مچھلیاں پکڑتے جاؤ گے تم لوگ. جزاک اللہ. میرے پاس ایک ریلیٹڈ کویشچن تھا کہ بتاؤ. اونچی آواز ہی نہیں آ رہی مجھے. میرے پاس ایک ریلیٹڈ کویشچن تھا اس کے ایک طرح کا، کہ یہ کنفیوژن رہتی ہے کہ ہم جیلاٹین والی چیزیں کھا سکتے ہیں کہ نہیں. ادھر آگے آ کے بتا دو، یا ذرا مائکرو فون ذرا دور رکھ کے پھر بات کرو. کہ ہم یہ کنفیوژن کافی رہتی ہے کہ ہم جیلاٹین کی چیزیں کھا سکتے ہیں کہ نہیں. کیونکہ جیلاٹین جیلی کی جی جیلی دیکھ لیا کرو، اس پہ لکھا ہوتا ہے انہوں نے. بعض دفعہ وہ سور کی ہڈیوں سے بناتے ہیں جیلاٹین جی، بعض دفعہ وہ عام اب دوسری حلال ہڈیوں سے بناتے ہیں جیلاٹین، بعض دفعہ سنتھیٹک جیلاٹین بنتی ہے. تو جہاں سور کی جیلاٹین لکھی ہوتی ہے وہ نہ کھاؤ، باقی جیلی کھا لو. پتہ نہیں ہمیں کیا کچھ کھلا دیں. مجھے تو بعض دفعہ یہاں بیلجیم کے، یہاں کے سوئٹزرلینڈ کے، یورپ کے لوگ بنے ہوئے اپنی طرف سے بڑی پیار سے تحفہ لے آتے ہیں چاکلیٹ کا. حالانکہ میں نے کہا وہ سادہ چاکلیٹ کھانا چاہیے ہر ایک کو. اور وہ اس کو میں تو بڑا خاص طور پہ پڑھ کے دیکھتا ہوں. شرابوں کی بھی، الکوہل کی بھی کئی قسمیں ہیں. وہ اس میں بھری ہوتی ہیں ہر ایک میں، اور تم لوگ سارے بڑے مزے سے لے کے کھا رہے ہوتے ہیں. بڑا مزیدار ہے. پہلے دیکھا کرو اس کو. ہر ایک جو ایزوٹک چاکلیٹس ہوتے ہیں نا، ان کو دیکھ کے پڑھ لیا کرو اس میں کس قسم میں شراب ملی ہوئی ہے. اور شرابوں کی بھی کئی قسمیں. بعضوں کے تمہیں پتہ ہی نہیں، تم سمجھتے ہو کہ کوئی اچھی چیز ہے. ڈکشنری میں دیکھ لیا کرو، اس سے تم پتہ لگ جائے گا کہ یہ شراب کی خاص قسم ہے. تو یہ نہیں ہے کہ وائن اور بیئر اور فلاں چیز پڑی ہوئی ہے تو تبھی شراب ہے. اور بھی بہت ساری شرابوں کے نام ہیں. اور صرف ملک چاکلیٹ پلین کھا لیا کرو، زیادہ اچھا ہے، یا نٹ والے. ہالینڈ والے بھی کھاتے ہیں چاکلیٹ زیادہ. بیلجیم والوں کو بڑا شوق ہے، وہ اچھے بھی بناتے ہیں اور شرابوں والے بھی بناتے ہیں. اچھا. اور مجھے بھی چاکلیٹ کھانے کا بہت شوق ہے. بڑا شوق ہے. لیکن حالت سے تو نہیں لگتا کہ چاکلیٹ کھانے والے تو کافی موٹے ہوتے ہیں. ڈارک چاکلیٹ صحت کے لیے اچھی ہوتی ہے. ڈارک چاکلیٹ اچھا ہوتا ہے، کھا لیا کرو، کوئی حرج نہیں.
اس میں شوگر مطلب کہتے ہیں اس سے موٹاپا نہیں ہوتا ہے. اچھا پھر کیا سوال کیا ہے؟ کہ سوال نہیں ہے میرے پاس، لیکن میرے ایگزامس ہو رہے ہیں. اچھا تو آپ اس کے لیے پلیز دعا کرنا. اچھا ٹھیک ہے. چاکلیٹ کھانے کا شوق ہے، سوال بھی نہیں ہے، ایگزام ہو رہے ہیں، اللہ فضل کرے. تو مظفر صاحب کی بیٹی جو خدا احمدیہ کے صدر رہے ہیں، تمہارے ابو خدا احمدیہ کے صدر بھی رہے ہیں پہلے 6-7 سال پہلے. اچھا اور حضور میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر غلطی سے آپ الکوہول والی کوئی بھی چیز اگر غلطی سے الکوہول والی کوئی بھی چیز کھائی جائے تو اور اگر آپ کو پتہ بھی نہ ہو تو اس کے بعد پتہ بھی لگ جائے تو پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ بس جب پتہ کھا لیے غلطی سے تو استغفار پڑھ لو، اور کیا ہو سکتا ہے. اول تو پہلے احتیاط کرو، جیسا میں نے کہا پڑھ لیا کرو، کیونکہ یہاں ہر چیز بھی ہے، ان کی کم از کم شرافت ہے کہ ہر چیز پہ لکھ دیتے ہیں کہ اس میں کیا چیز ملی ہوئی ہے. تو اتنی شرافت تو ہے نا ان لوگوں میں، یورپین لوگوں میں، اور کاروبار بھی کرنا آتا ہے ان کو. تو اس کے بعد اگر غلطی سے پھر کھا ہی لیا ہے تو پھر ہے. لیکن بہت زیادہ بعض دفعہ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، کراہت ان کی اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ اگر فوری طور پہ ان کو پتہ لگ جائے نا تو وہ الٹی کرنے لگ جاتے ہیں. تو ایسی کوئی بات نہیں، پھر غلطی سے کھا لی، پھر استغفار پڑھ لو اور آئندہ سے احتیاط کرو. ہاں جی حضور. غلطیاں اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں کہا میں تمہیں غلطی سے کوئی چیز کر دو گا تو میں تمہیں ضرور سزا دوں گا. ہاں جی. جب اللہ معاف کرنے والا ہے تو پھر ٹھیک ہے. اس انسانوں کو بھی اگر تم کسی سے دیکھو کہ اس نے کوئی غلطی کر دی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگ بھی غلطیاں لوگوں کی معاف کیا کرو اگر حقیقت میں وہ معافی مانگتا ہو. چلو ایک چھوٹا سا سوال کر لو، اب لڑکوں کی باری. حضور کئی دفعہ ہم غلطی سے وہ لے آتے ہیں سور کی چیز. کئی دفعہ ہم بھی سور کی چیز لے جاتے ہیں، تو پھر اس کے بعد کیا اس کے ساتھ کرنا چاہیے؟ کیا مجھے سمجھ نہیں آئی کیا کہہ رہی ہے؟ غلطی سے اگر کوئی چیز آ جائے جس میں الکوہول یا جیلٹن ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ تم نے بتا تو دیا، غلطی سے آ گئی اور تم نے کھا لی تو پھر استغفار پڑھ لو اور آئندہ احتیاط کیا کرو کھانے میں. اور کیا ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہ میری مطلب ہے کہ وہ اس کے ساتھ چیز کے ساتھ کیا کرنا چاہیے. چیز کے ساتھ وہ جو چیز ہے جس کے اندر وہ ہے اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ جو غلطی سے تمہارے پاس اگر آ گیا، تم نے خرید لیا چاکلیٹ. مجھے جو لوگ چاکلیٹ دیتے ہیں نا غلطی سے یا جان بوجھ کے پڑھتے ہی نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں. تو ہمارے ہاں وہ عیسائی کام کرنے والا آتا ہے، ان کے لیے جائز ہے، میں اس کو دے دیتا ہوں، کھا لو. تم بھی عیسائیوں کو دے دیا کرو، کرسچن جتنے ہیں نا وہ تم کے لیے تو جائز ہے نا. وہ تو جائز سمجھتے ہیں، جو جائز سمجھتے ہیں وہ کھا لیں بے شک. لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ شراب پلا کے دوسروں کو پلانی بھی جائز ہے. حدیث میں آیا ہے کہ شراب بنانے والا، شراب کو رکھنے والا، شراب کو پلانے والا، سرو کرنے والے سارے جو ہیں نا ان سب پہ اللہ صلی اللہ نے لعنت بھیجی ہے. اس لیے شراب سے جان بوجھ کے کچھ نہیں کرنا. لیکن وہ ان کے خیال میں اتنی تھوڑی مقدار میں یہ الکوہول ہوتی ہے کہ اس سے کچھ نہیں ہوتا. تو ٹھیک ہے، ان کو بتا دو کہ یہ الکوہول ہے والا چاکلیٹ ہے، تم نے لینا ہے تو لے لو، لے لیتے ہیں. پھر حضور میں چھوٹا سا اس پہ سوال کر لوں. ہمیں کرسمس میں کافی ایک بڑا پیکٹ ملتا ہے جس میں الکوہول ہوتی ہے اور وائن، تو وہ ہم اپنے ہمسایوں کو دے دیتے ہیں، تو وہ غلط ہے؟ بہتر طریقہ تو یہ ہے اس کو توڑ کے پھینک دو. اچھا. تم مسلمان ہو، تم نے کیوں شراب پلانی ضروری ہے؟ چاہے دوسرے پیتے ہوں تب بھی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ جی سر. ہاں لوگ بعض احمدی لے لیتے ہیں جی، ہم نے سفر کر رہے ہیں ایئر لائن پہ تو وہاں انہوں نے دے دی فرسٹ کلاس میں کرنے والے کوئی پتہ ہی نہیں دین کا، تو ہم نے تو رکھی ہوئی ہے. کوئی ہمارا دوست آتے ہیں تو ہم پلاتے ہیں، حالانکہ آنسر نے فرمایا کہ پلانے والے پہ لعنت ہے. میری کلاس میں بہت سے ترکش اور مراکوس ہیں،
تو وہ کہتے ہیں کہ اگر میک اپ یا نیل پالش لگی ہوئی ہو تو نماز نہیں پڑھ سکتے. کیا کہتے ہیں؟ اگر میک اپ اور اگر میک نماز نہیں ہو سکتی. اچھا ان سے کہو نہ پڑھا کریں وہ. تو ہمارے میں ہے وہ نہ پڑھا کریں, ہم تو اس کو جائز سمجھتے ہیں. بات یہ ہے کہ تمہارا نیل پالش اور ناخن کے درمیان کوئی چیز ہوتی ہے, کوئی گند جم سکتا ہے؟ نیل پالش اور ناخن کے درمیان جب تم نیل پالش لگاتی ہو تو اس کے درمیان میں کچھ گند آ جاتا ہے؟ نہیں آتا نا. تو بس پھر وہ سیل ہو گیا. جو چیز سیل ہو گئی اس کا مطلب جو اوپر جو نیل پالش ہے وہی اصل چیز ہے, وہی تمہارا ناخن ہے. اس پہ تم وضو کرو اور نماز پڑھ لو. یہ یوں ہی مولویوں نے مسئلے بنائے ہوئے ہیں. نماز نہ پڑھنا زیادہ بڑا گناہ ہے بنسبت اس قسم کے مسائل کر کے تو نمازوں کو چھوڑنا. ٹھیک ہے. اور پھر اب انہوں نے نیا طریقہ بنا لیا ہوا ہے, یہ مسلمانوں نے اپنی چیزوں کی سیل کرنے کے لیے وہ کرنے کے لیے یہ چیز جو ہے نا نیل پالش, اس میں الکوہل نہیں ملی ہوئی تو اس میں اسپرٹ نہیں ملا ہوا, یہ حلال نیل پالش ہے, حرام نیل پالش ہے, یہ پتہ نہیں کہاں سے نکال لی ہیں چیزیں. سمجھ آئی؟ تمہارا یہ کہ میک اپ کیا ہوا ہے تو وضو نہ کرو اس بہانے کہ ہم نے میک اپ کیا ہو, میک اپ خراب ہو جائے گا, وہ غلط ہے. باقی نیل پالش تو خود نے تو سیل کر دیا تمہاری چیز کو, تو صاف چیز ہے. وضو کرو اور پڑھ لو. جو گند آئے گا اس نیل پالش کے اوپر آئے گا نا, وہ وضو سے صاف ہو جائے گا. اس کے نیچے تو کوئی گند نہیں ہے. مقصد ایک مقصد تو یہی ہے نا. چلو جاؤ, مردوں کی باری ہے اب لڑکوں کی. السلام علیکم. ہاں بڑی چھوٹی ہیں, چلو ایک جیسی ہیں مجھے لگ رہا ہے. لو ایک لینی ہے, دو تو نہیں لینی. چاکلیٹ اٹھا لو آپ کی. چلو یہ لو, چلو چلو لیتی جاؤ چاکلیٹ آپ کو. چلو یہ کیا بڑی لڑکیوں کے لیے ہے؟ چلو بڑی چھوٹی ساری لیں گے, ایک لے دو.